کہ ہاتھ سے اگر وہ کھیل رہا ہوتا تو فاؤل ہو جاتا، اس کا پیر ہے بات آپ کی غلط نہیں ہے، مگر میرا مقصود ہاتھ سے یہ نہیں تھا کہ اس سے کھیل رہا تھا، مقصود میرا یہ تھا کہ اس کا کنٹریبیوشن ہے، یعنی اس نے اسٹرینتھن کیا اپنی ٹیم کو، اس نے اپنی ٹیم کی مدد کی. ید اللہ فوق ایدیہم مطلب واضح ہو رہا ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی تائید ان کو حاصل ہے، اللہ کا سپورٹ ان کو حاصل ہے. یہاں پر اللہ کے ہاتھ سے یہ مطلب نہیں ہے یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی تائید سے مدد کرتا ہے. یؤید وہاں پر بھی اس کے روٹ میں اگر آپ جائیں گے تو یہ پرابلم آئے گا. تو ید اللہ یعنی اللہ کا سپورٹ ان کو حاصل ہے، اللہ کی تائید ان کو حاصل ہے. اب کیا یہ آیت متشابہ ہے؟ اس مطلب کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب کیا کوئی پرابلم ہے؟ کوئی شبہ باقی رہتا ہے؟ اب کوئی شبہ نہیں. اب اگر کوئی دوسرا آ کر اس آیت کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے متشابہ ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی آیتوں کی تقسیم جو کی گئی متشابہ اور محکم، یہ پڑھنے والوں کی کیٹیگریز ہیں. کہ پڑھنے والوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہوں گی، کچھ متشابہ ہوں گی. کچھ وہ بھی ہوں گے جن کے لیے پورا قرآن محکم ہوگا، ان کے لیے کوئی چیز متشابہ نہیں ہوگی. اور وہ کون ہے؟ والراسخون فی العلم، وہ آل محمد. راسخون فی العلم ہے، جو علم میں راسخ ہیں، ان کے لیے کوئی چیز متشابہ کیا ہے؟ ان کے لیے سب محکم ہے، ان کے لیے سب واضح ہے. اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کے لیے پورا قرآن متشابہ ہوگا. یہ تعبیرات استعمال ہوئی ہیں. محکمت آیاتوں، پوری آیتوں کو بھی محکم کہا گیا اور پورے قرآن کو بھی متشابہ کہا گیا. تو اب یہ جو پورا قرآن محکم ہے پورے کا پورا، وہ آل محمد کے لیے پورا قرآن متشابہ ہے ان منافقوں کے لیے جو کچھ نہیں سمجھنا چاہتے. اور جو ماننے والے ہیں جب وہ کوشش کریں گے، کھولیں گے، پڑھیں گے تو آیتوں کا ایک حصہ ہوگا محکم، آیتوں کا دوسرا حصہ ہوگا متشابہ. اور وہ ان کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ متشابہ آیتوں کو محکم بناتے چلے جائیں، یعنی فہم ان کا بڑھتا جائے گا، متشابہ آیتیں محکم بنتی چلی جائیں گی اور ان کا لیول اوپر آتا چلا جائے گا. یہ ہوئی بات ظاہر قرآن کے حوالے سے، یعنی قرآن کے ظاہر ہی کے اندر محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے. جو اصل ہدف متشابہ آیتوں کا ہے اس کو کہا گیا تعویل. اصل ہدف کیا ہے؟ جیسے ید اللہ کے اندر جو اصل ہدف اگر ہمیں نہیں سمجھ میں آیا تو ہم تعویل تک نہیں پہنچے، پھر تو ہم اپنی طرف سے تعویل تراش رہے ہیں. لیکن نہیں، اگر ہم اصل ہدف تک پہنچ گئے تو وہ ہے تعویل. یہ لفظ تعویل استعمال ہوا، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. یہ ایک بات ہوئی. اب آئیے اس کو ایک اور مثال سے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. آپ یہ بتائیے کہ جو بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے بنیاد کھودنی پڑتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ گاؤں سے ایک آدمی آیا، وہ اپنے گاؤں کے اندر کیا دیکھتا ہے؟ اس کو مثلا ایک کمرہ بنانا ہے، وہ اینٹوں پر اینٹیں رکھتا ہے، سیمنٹ ویمنٹ ڈالتا ہے، وہ کمرہ تیار ہو جاتا ہے. کچھ کھودتا نہیں ہے، وہ کھودتا ہوتا نہیں، وہ تو سیدھا سیدھا اینٹیں رکھتا ہے اور وہ بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ شہر کے اندر آیا، اس نے دیکھا پہلی دفعہ، یعنی آپ اصطلاح کے اندر جو بھی لفظ استعمال کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے وہ مناسب نہیں ہے کہ میں یہاں سے کہوں. اس نے دیکھا او اتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہے، 5 فلورز ہیں، 10 فلورز ہیں، 25 فلورز ہیں مثلا. تو اب اس نے کہا کہ یہ بلڈنگ کیسے بنتی ہے؟ آپ کا دوست ہے، آپ اس کو لے کر آئے کہ ایک بلڈنگ بن رہی ہے، میں دکھاتا ہوں. کہ یہاں بلڈنگ بنے گی؟ ہمارے کل سے کام شروع ہو رہا ہے. اب اس نے کل سے کام آبزرو کرنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہوگا؟ کہ بلڈنگ بن رہی. وہ کیا سوچ رہا ہے؟ یہی سوچ رہا ہے کہ بھائی میں اینٹیں لگاتا تھا تو یہاں زیادہ اینٹیں لگیں گے اور کیا ہوگا. اس نے دیکھا کہ پہلا کام تو یہ کیا کہ زمین کو کھود دیا اور کھودے ہی چلے جا رہے ہیں. وہ 1 مہینے تک تو کھودتے رہے. تو نے کہا یار یہ تم کیا پاگل بنا رہے ہو؟ میں تو ایک کمرہ جب مجھے تیار کرنا ہوتا ہے تو میں فوراً اینٹیں لگانا شروع کرتا ہوں. تم کو 25 مالے بنانے ہیں تو اور تیزی کے ساتھ اینٹیں لگاؤ. اب آپ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا ہوگا، تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، تم مجھے کیا کر رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو گاؤں سے آیا ہوں تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو کھودے جا رہے ہو زمین کو اور تم مجھے بول رہے ہو کہ یہ میں بلڈنگ بنا رہا ہوں 25 مالے کی، پاگل بنا رہے ہو. کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، سمجھو. اس نے کہا کیا ہوگا؟ کہا کچھ انتظار کرو. اب اس نے انتظار کیا. اس کے بعد جب بنیاد پوری تیار ہو گئی اس کے بعد آہستہ آہستہ کام ہوا اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس نے آبزرو کیا کہ ہاں اب یہ عمارت تیار ہو گئی. اب اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. پہلے جب آپ کہہ رہے تھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. پہلے اس کے لیے وہ معاملہ تھا متشابہ. آپ شہر والے ہیں، آپ کے لیے وہ معاملہ تھا محکم تھا. متشابہ اس کے لیے تھا. وہ تعویل کو نہیں سمجھ پا رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کھود کر تو اور کام خراب کر رہے ہیں. یہ جو کھود کر کام خراب کر رہے ہیں نالج نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو اعتراض ہے یہ ہے ابتغاء الفتنہ. کہ جب نہیں سمجھ میں آ رہا تو سمجھنے کی کوشش کرو، خامخواہ الٹے سیدھے مطلب اس کو نہ پہناؤ. اور جب اس نے انتظار کیا، آبزرو کیا
عمارت تیار ہوتی ہوئی اس کو نظر آئی تو اب اس نے کہا کہ ہاں مجھے تعویل سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت جو بنیاد کھودی جا رہی تھی اس کی تعویل کیا تھی. معاملہ تھا متشابہ، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جب انتظار کیا اور صحیح نتیجہ سامنے آ گیا تو یہ صحیح نتیجہ جو ہے اس کی تعویل ہے. الٹا معاملہ ہو جائے، کوئی شہر والا جس نے کبھی مثلا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ فصل اگتے ہوئے نہیں دیکھی اور وہ چلا جائے گاؤں میں اور کہ فصل کیسے اگتی ہے، وہ کہ چلو آؤ، اور وہ ہل چلانے لگے اور کھودنے لگے اور مٹی ڈالنے لگے، کہ بیج کو ڈال دیا مٹی کے اندر، کا تو اور خراب کر دیا. یہ جو ہے بیج ڈال کے تم نے تو اور خراب کر دیا، تو کیچڑ کر دیا، پانی ڈال دیا، مٹی ڈال دی، سب کچھ یہی ہوگا. شہر والا جس نے کبھی نہ دیکھا ہو وہ یہی اعتراض کرے گا. پھر اس کو وہ جو گاؤں والا ہے وہ ہنس کے بولے گا بھائی تھوڑا انتظار تو کرو. پھر لہلاتی ہوئی جب فصل نظر آئے گی تو اس کو تعویل سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو متشابہ معاملہ تھا کہ یہ جو بیج جا رہا تھا مٹی کے اندر وہ متشابہ تھا میرے لیے، تعویل نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. یہ اعتراض غلط تھا کہ تم نے ضائع کر دیا، خراب کر دیا بیج کو، تم نے تو کیچڑ کر دیا، وہ غلط تھا. اصل تعویل کیا تھی، ہدف کیا تھا، یہ فصل کا اگنا جو بعد میں اس کو سمجھ میں آیا. تو یہی والا معاملہ اس کے اندر بھی ہے. ان دونوں کا تعلق ہے ظاہر کے ساتھ. یعنی اب توجہ کیجئے گا جو میں عرض کرنے اب جا رہا ہوں. قرآن مجید کا ظاہر تو ہو گیا ہمارے سامنے، محکم متشابہ اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ. البتہ اس میں کچھ اور نظریات بھی ہیں، ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا. آئیے باطن قرآن کی بات کریں. جو پیغمبر اکرم کا فرمان ہے اور معصومین نے بھی یہ بات کہی کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے. ظاہر ہے قرآن، باطن ہے قرآن، وہ الگ چیز ہے. وہ محکم اور متشابہ سے آگے کی بات ہے. باطن قرآن کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز اندر موجود ہے وہ ظاہر میں نظر نہیں آ رہی، جو ظاہر میں نظر ہی نہیں آ رہی. مثلا ید اللہ جو لفظ ہے اس کا ایک مطلب نظر تو آ رہا ہے، اسی سے سمجھنا ہے. باطن قرآن جو ہے وہ تو بالکل باطن کا معاملہ ہے، وہ کنسیلڈ ہے اندر کی طرف، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. مثلا ایک ہے آپ کو مورفولوجی جو سامنے سمجھ میں آ رہی ہے، دکھ رہی ہے، چہرہ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، یہ سب دکھ رہا ہے، یہ ظاہر ہے. مغز نظر آ رہا ہے، وہ باطن ہے. سینہ نظر آ رہا ہے، سینے کے اندر دل نظر آ رہا ہے، پھیپڑے نظر آ رہے ہیں، لیکن نہیں وہ باطن ہے. توجہ ہے، وہ ظاہر نہیں، وہ باطن ہے. اچھا جو باطن کے اندر ہے، مثلا دل، اس دل کے اندر بھی کچھ ہے. 4 خانے ہیں انسان کے، مینڈک کے 5 ہیں، انٹرمیڈیٹ کا رٹا ہے، تھوڑا بہت یاد ہے آج کل، مگر یہ انسان کے دل کے 4 خانے ہیں، مینڈک کے 5 ہیں. تو یہ کیا ہوا، ظاہر کے اندر باطن، باطن کے اندر پھر باطن. پھر اگر اس چیمبر کو آپ چیر کر اور دیکھیں تو پتہ نہیں اور بھی بہت کچھ ہوگا، یہاں تک کہ وہ سنگل سیل تک آپ پہنچ جائیں گے. اور پھر اس کے اندر اگر جا کر دیکھیں تو پھر وہ سیل میمبرین اور سائٹوپلازم اور پتہ نہیں پلازما، پتہ نہیں کیا کیا. یہ سب کیا ہے، یہ جس طرح ظاہر، باطن، باطن کے اندر پھر باطن، پھر اس کے اندر پھر باطن، پھر اس کے اندر پھر باطن، یہ ڈیپتھ ہے. اسی طرح سے قرآن کا معاملہ ہے. قرآن کا ظاہر ہے، وہ ظاہر میں تو ہو گیا، متشابہ محکم وہ سمجھ میں آ گیا. اب اس کے آگے بھی کچھ ہے، ہاں اس کے آگے بھی کچھ ہے. وہ کون جانتا ہے، وہ کون جانتا ہے، وہ سوائے معصوم کے اور کوئی نہیں جانتا. وہ سوائے معصوم کے اور کوئی نہیں جانتا. وہ معصوم جتنا بتائے اتنا سمجھ میں آئے گا، اور باقی اگر کوئی تکے مارے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہاں سے صوفیزم اور مکتب اہل بیت بالکل الگ ہو جاتا ہے. اور بعض فرقے ہیں جن کا نام ہی ہے باطنیہ، وہ کہتے ہیں ظاہر واہر کچھ نہیں ہوتا، صرف باطن ہی باطن ہوتا ہے. وہ باطن کے بارے میں، جیسے انسان کے جسم کے بارے میں کون بتائے گا، اندر کیا ہے، جس نے آپریشن کر کے چیر کے دیکھا ہو وہ بتا سکتا ہے. اس کے اندر بھی غلطی کا احتمال ہے، لیکن اس کے اندر غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معصوم ہے، سرٹیفائڈ بائی آل مائٹی اللہ، اس لیے کوئی پرابلم نہیں. اب وہ اگر کسی چیز کے باطن کے بارے میں بتائیں کہ یہ ظاہر، یہ تو ایک مطلب ہو گیا، جیسا یہ تو ہے نا، سر ہے، آنکھیں، یہ تو ٹھیک ہے، سینہ ہے، نظر آ رہا ہے، اندر کیا ہے، دل ہے، پھیپڑے ہیں، یہ ہے، یہ اس سے الگ معاملہ ہے. ظاہر کی نفی نہیں ہو رہی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ظاہر کچھ نہیں ہے، وہ ہے. باطن کا معاملہ ڈیپتھ کا ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ ایک الگ ہی انداز ہے اس کو اسٹڈی کرنے کا. وہ معصوم کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا. ظاہر کے اندر جو پرابلم ہے اس کے اندر تو غور و فکر کرو، یہ کرو، وہ کرو، سمجھ میں آئے گا. لیکن جہاں تک باطن کا تعلق ہے وہ سوائے قرآن مجید کے حقیقی مفسرین کے علاوہ اور کوئی نہیں. تفسیر کا صحیح معنوں میں مطلب یہ والا ہے، صحیح معنوں میں جو مطلب ہے وہ یہ والا ہے. یعنی پہلے مرحلے کے اندر کہ جو ظاہر کے اندر متشابہ اور محکم والا مسئلہ آ جائے اس کو بھی حل کرنے کے لیے معصوم ظاہر کے مددگار ہے. اور پھر جو باطن کا معاملہ ہے، وہ جو پردہ ہٹے گا وہ بالکل تفسیر ہے. جیسے کہ وہ تو بالکل ہی پردہ ہے نا، اس کو ہٹایا جائے گا تو پھر اندر سے جو نتیجہ نکلے گا وہ تفسیر حقیقی ہے.
باقی یہ ظاہر کو سمجھنے والی بات ہے، بیان قرآن ہے، شرح قرآن ہے، گفتگو ہے اس کے بارے میں. اچھا یہ پیغام ہے جو ظاہر کے اندر جو کہا گیا ہے اس کو سمجھنے کی بات ہے. معصوم نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے، مزید